السلام علیکم ناظرین، آج ہم غزوہ خیبر کے کچھ متعلقات بیان کریں گے۔ مکمل احاطہ تو ہم غزوے کا پچھلی قسم میں کر چکے ہیں کہ یہ جنگ کیوں لڑی گئی، کیسے لڑی گئی، کن سے لڑی گئی، کیا وجہ بنی اس کی۔ جنگ کے بعد کے بھی کچھ احوال ہم نے بیان کیے تھے، لیکن کچھ چیزیں اس سلسلے میں مزید تفصیل سے بتانے کی ضرورت تھی، اس لیے آج ہم ان تفصیلات میں جائیں گے جو غزوہ خیبر کے بعد پیش ہوئیں۔ ان میں ایک قصہ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ یہ جنگی قیدیوں کے ساتھ آئی تھیں اور شامل تھیں اس میں، اور جو طریقہ اس وقت تھا قیدیوں کو تقسیم کرنے کا، اس طریقے کے مطابق جیسے سب کو تقسیم کیا گیا ان کو بھی تقسیم کیا گیا۔ تو اس تقسیم میں حضرت صفیہ حضرت واحہ کلبی کو ان کو دیا گیا۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے اعتراضات کیے، اور وہ اہم قسم کا اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خیبر کے رئیس کی بیٹی ہیں، رؤسا میں ان کا خاندان شمار ہوتا ہے، اور اس لیے ان پر اور سب سے زیادہ حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کو دی جانی چاہیے۔ آپ نے جب مسلمانوں کا یہ اصرار دیکھا تو حضرت واحہ کلبی سے گفتگو کر کے انہیں واپس اپنے حصے میں لے لیا، اور پھر حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرما لیا، اور اس طرح وہ امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ ان کا مرتبہ مومنین کی ماؤں کا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آپ کی شمولیت ہو گئی۔ دوسرا واقعہ اسی سلسلے میں خیبر ہی کے تعلق سے ایک یہودیہ کا ہے، اس کا نام زینب تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد کچھ دن وہاں ٹھہرے، تو اس نے آپ کی دعوت کی، جسے آپ نے قبول فرما لیا۔ اب آپ کی دعوت تھی تو ساتھ میں کچھ مسلمانوں کو بھی کبھی نظم کیا تھا اس نے کھانے پینے کا۔ تو جب یہ کھانا شروع کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے، ساتھی تھے، ان کی عام عادت یہ تھی کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ جب آپ ساتھ میں ہوتے تھے تھوڑا بہت ہی آگے پیچھے ہو پاتا تھا، تو وہ گوشت بنا کر کے لائی تھی، اس نے بھجوایا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستی کا ٹکڑا اٹھا کر اپنے منہ میں لیا تو اس میں سے آواز آئی، مجھ میں زہر ہے، مجھے مت کھانا۔
آپ نے فوراً اعلان کیا کہ اسے نہ کھایا جائے، زہر آلود ہے یہ کھانا. لیکن اس درمیان میں ایک صحابی بشر نام کے اس کو کھا چکے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً ہی منہ میں اسے لے کے تھوڑا سا گھمایا اور فوراً تھوک دیا. لیکن یہ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھی طرح سے اسے کھایا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آپ کے اوپر زہر کا اثر طاری ہو گیا اور آپ کئی دن تک بیمار رہے. اب جب وہ اس عورت سے، اس خاتون سے پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ اگر آپ سچ مچ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، مرنے نہیں دے گا. اور اگر جھوٹے ہیں، سچے نبی نہیں ہیں، جھوٹا دعویٰ کیا آپ نے نبوت کا، تو ہمیں آپ سے چھٹکارا مل جائے گا. غرض یہ کہ اس نے اپنے اس جرم کا اقرار کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت چھوڑ دیا، کیونکہ کبھی اس زہر سے کسی کو کوئی نقصان ابھی نہیں ہوا تھا. لیکن حضرت بشر اب جب حضرت بشر کا انتقال ہو گیا اس زہر کے اثر سے، تو پھر اس کو بدلے میں سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا. تو یہ صحابی جن کا انتقال ہوا اس شہد کی وجہ سے شہید ہوئے، اس زہر کے کھانے کی وجہ سے شہید ہوئے، ان کا پورا نام بشر بن برا ہے. وہ وہاں شہید ہو گئے. یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے، تقریباً 15 صحابی جنگ میں شہید ہوئے تھے. اب ان میں بشر بن برا کے مقدر میں بھی شہادت لکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت ان کی قبول فرمائی. لیکن اس کے بعد زینب کو قتل کے الزام میں، قتل کے جرم میں سزا کے طور پہ قتل کر دیا گیا. تیسرا واقعہ جو ہے اس کا تعلق خیبر کی جائیداد کی تقسیم سے متعلق ہے. یہ بات معلوم ہے کہ خیبر ایک بڑا علاقہ تھا اور کافی زرخیز علاقہ تھا اور خوب پیداوار اس علاقے میں ہوتی تھی، کھجوروں کی بھی، ترکاریوں کی بھی، اور دوسری جو سالانہ فصلیں ہوا کرتی تھیں ان کی بھی. تو یہ زمینیں جب خیبر پر قبضہ ہو گیا مسلمانوں کا، تو مسلمانوں کے حصے میں آئی. آپ نے ان کے 2 حصے کی اس زمینوں کے. ایک حصہ تو بیت المال میں داخل کرا دیا، جو رفاع عام کے لیے سرکاری طور پر اجتماعی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ تھا. زکوٰۃ تو مسلمانوں ہی سے حاصل کی جاتی ہے، اور یہ جو جنگ کے نتیجے میں غنیمت کے طور پہ جو مال ملتا ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے. کچھ حصہ اس میں مجاہدین کے لیے خاص کیا جاتا ہے، کچھ حصہ اجتماعی طور پر خرچ کرنے کے لیے سرکاری خزانے میں داخل کیا جاتا ہے. تو یہ زمینیں جتنی ملی تھیں، اس زمین کو آدھا حصہ، آدھی زمینیں سرکار کو دے دی گئیں، اور باقی اور جو خزانے کے طور پر جو چیزیں ملی تھیں، سونے چاندی زیورات یا نقدی کی شکل میں، وہ بھی برابر تقسیم کیا گیا 2 حصے کر کے. ایک حصہ اس کا سرکاری تحویل میں دے دیا گیا اور ایک حصے کو تمام مجاہدین کے درمیان میں تقسیم کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی مجاہدین کے حصے میں سے جو ملا سب کو، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا، کیونکہ برابر برابر تقسیم ہوئی تھی. تو انصاف کے ساتھ اور یہ تقسیم ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں سے ایک حصہ ملا
اور پوری کل جائیداد کا آدھا سرکاری خزانے کے لیے وقف کر دیا گیا، مناسب کر دیا گیا۔ اور یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لوگوں سے یہ کہا کہ اب تم اپنی جانیں بچا کے ہی لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ، باقی تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ایک درخواست کی رسول اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ چونکہ بہت ہی شفیق اور مہربان تھے، آپ کا نرم دل بہت تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب یہاں سے جانے نہ دیا جائے، بلکہ ان زمینوں پر ہمیں کاشت کرنے کا اختیار دیا جائے، تاکہ ہم جو کچھ کاشت کریں اس سے جو کچھ ہماری آمدنی ہو، اس میں ان زمینوں سے آمدنی ہو، وہ آدھے آدھے میں تقسیم کر دی جائے۔ جب بھی فصل کاٹی جائے گی اس کی آدھا حصہ مسلمانوں کا ہوگا اور آدھا حصہ ہم لوگوں کا ہوگا، ہم لوگوں کا حصہ اس محنت کی اجرت کے طور پر ہوگا۔ تو یہ طریقہ عام طور پر بٹائی کہلاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ زمیندار اسی طریقے سے کھیتی کراتے ہیں، جن لوگوں کے پاس زمینیں ہوتی ہیں اور خود وہ کام نہیں کر پاتے یا نہیں کرنا چاہتے، وہ کاشتکاروں سے محنت کراتے ہیں اور بٹائی کے اوپر عام طور پہ زمینیں دے دی جاتی ہیں، اور زمین کی ملکیت زمینداری کی رہتی ہے، لیکن کاشتکار کو آدھا حصہ فصل کا لینے کا حق ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس آدھی تقسیم کے اصول پر ان لوگوں کو وہاں رہنے دیا گیا، اور کاشتکار کو وہاں کے ہو گئے، ملکیت ان کی زمینوں کی ختم ہو گئی۔ پھر خیبر کے برابر میں، بلکہ کہنا چاہیے وادی تیمہ اور خیبر کے درمیانی علاقے میں چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں جو کافی سرسبز و شاداب علاقے میں تھیں۔ یہ پوری وادیاں ملا کر کے کل وادی قرا کہلاتی تھیں، وہ بھی چونکہ قریبی میں تھیں اور وہاں بھی یہودی آباد تھے۔ یہ بہت پرانی آبادیاں تھیں، کسی زمانے میں عاد و سمود نے انہیں آباد کیا تھا، بعد میں یہاں یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہاں یہودیوں کا قبضہ تھا۔ تو آپ نے خیبر کے معرکے سے فارغ ہونے کے بعد وادی قرا کا رخ کیا۔ حالانکہ آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا خاص نہیں تھا، بس آپ یہ چاہتے تھے کہ ان سے بھی اسی طرح کا معاہدہ ہو جائے جیسے یہودیوں سے ہوا تھا۔ لیکن باہر انہوں نے جب مسلم افواج کو آتے ہوئے دیکھا تو تیر اندازی شروع کر دی، لیکن باہر تیر اندازی زیادہ دیر تک نہیں چل پائی، اور جلدی ہی انہوں نے پسپائی اختیار کی اور صلح کی باتیں شروع کی۔ تو یہ وادی قرا کے رہنے والے جتنے بھی تھے ان سے بھی انہی شرائط پہ مصالحت ہوئی جو شرائط غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر والوں سے کی گئی تھی۔ تو انہی شرائط کے ساتھ ان کے ساتھ بھی معاملات طے کر لیے گئے، اور اس طرح اس پورے علاقے میں مسلمانوں کی ایک طریقے سے حکومت قائم ہو گئی۔ اب یہ مدینہ اور خیبر، مدینہ کے اور خیبر کے درمیان میں جو فاصلہ پہلے بتایا جا چکا ہے تقریباً 200 میل تھا، تو یہ پورا علاقہ تقریباً مدینہ کی ریاست کا حصہ بن گیا، اور کافی وسیع اس کا یہ علاقہ ہو گیا، اور ذریعہ آمدنی بھی
کافی اطمینان بخش ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جہاں سہولت مسلمانوں کو عام زندگی میں ہوئی، ان کو اب یہ سہولت بھی خاصی حاصل ہو گئی کہ اگر کوئی اور جنگ ان کے اوپر تھوپ دی جائے تو اس کا بھی مقابلہ اچھی طریقے سے کر سکیں اور عمدہ ہتھیار بنا سکیں، تیار کر سکیں، گھوڑے اور گھوڑوں سے متعلق جو ساز و سامان ہوتا ہے اس پر بھی خرچ کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو سرکاری تحویل میں زمینیں لی گئی تھیں ان کی آمدنی بھی باہر دفاع عامہ میں وہ سب کام آنی شروع ہو گئی، اور ایک طریقے سے اسلامی ریاست کے خد و خال پوری طرح سے کھل کر کے سامنے آنا شروع ہو گئے، اور اسی لحاظ سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام اور اصول اور ضابطے بھی نازل ہوتے رہے قرآن کریم میں، اصول اور ضابطے اس سلسلے کے بتائے جاتے رہے کہ اب اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہوں گے، کیا اصول اور ضابطے ہوں گے، تقسیم مال کے بھی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کرنے کے بھی اور دوستی کرنے کے بھی اور جنگ کرنے کے بھی اصول اور ضابطے، یہ سب اس دوران میں طے ہونے شروع ہو گئے، اور ایک اسلامی ریاست جو باقاعدہ ہوتی ہے اس کے خد و خال ابھرنے شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا یہ، اور بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی کہ وہ مسلمان جو مکے میں بہت بری طرح سے پس رہے تھے، پٹ رہے تھے، ان کو ذلیل و خوار کیا جا رہا تھا، 2-3 سال کے اندر مدینے میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت عطا کی اور وجاہت عطا کی، عزت عطا کی، اور لوگوں کو نظروں میں ان کا احترام اور ان کی جو صبر و ضبط کی قوت تھی اس کا مظاہرہ سب کے سامنے ہوا، اور اس کا انجام سب کے سامنے علم نشرہ ہو کر کے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی دولت سے نوازے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔